خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی مشہور و معروف حدیث کہ جس میں پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ آئیے آج اس حدیث کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر پاک پیغمبر نے اس حدیث میں جاہلیت کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے جاہل اور ایک لفظ ہے جاہلیت۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جاہل سے کیا مراد ہے۔ جاہل یعنی ایسا انسان کہ جس کے پاس علم موجود نہ ہو۔ جس کے پاس علم ہو اسے عالم کہتے ہیں، جس کے پاس علم نہ ہو اسے جاہل کہتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان، مثلا غیر معصوم کی بات کر رہی ہوں، ایک انسان اگر کسی چیز کسی فیلڈ کے اندر ماہر ہے تو وہی انسان دوسری فیلڈ کے اندر ماہر نہیں ہوگا۔ مثلا ایک انسان میڈیکل میں ماہر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس کی تمام نالج اس کے پاس موجود ہے، تو وہی انسان اگر انجینئرنگ کے شعبے میں جائے گا تو اس کے پاس انجینئرنگ کا علم موجود نہیں ہوگا۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ شخص میڈیکل میں ماہر ہے، عالم ہے، لیکن انجینئرنگ میں جاہل ہے۔ تو اس طرح ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے عالم ہوتا ہے تو کسی دوسری اعتبار سے وہ جاہل ہو سکتا ہے۔ تو پاک پیغمبر نے حدیث کے اندر جاہل کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ جاہلیت کا لفظ استعمال کیا۔ جاہلیت سے کیا مراد ہے؟ جاہلیت اس حالت کو کہتے ہیں، یا جاہلیت اس لفظ کا معنی ہے کہ انسان اسلام کے مد مقابل آ جائے، یعنی ایسا شخص جو اسلام کے مد مقابل آ جائے، ایسے انسان کی موت کو جاہلیت کی موت کہتے ہیں، اور ایسے انسان کی حالت کو جاہلیت کی حالت کہتے ہیں۔ تو پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ گویا پاک پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس انسان کی موت ایسی ہی ہے کہ جیسے گویا اس نے اسلام کا انکار کیا اور اسی انکار کی حالت میں مر گیا۔ اور یہ تاریخ میں دیکھتے ہیں، تاریخ میں ابو جہل نے حضرت محمد مصطفیٰ کے کلام کو سنا، پاک پیغمبر کی زبان سے قرآن کو سنا، ترجمان قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی زبان سے اسی ترجمان قرآن کو یہ کہتا رہا یا محمد انت صادق و امین، اے محمد آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاک پیغمبر کی کلام کی سچائی پر یقین نہ کیا اور کفر کی حالت میں مرا، تو اس کی حالت کو پاک پیغمبر نے یہی فرمایا یہ انسان جاہلیت کی موت مرا۔ موسیٰ کے مد مقابل جب فرعون آیا اور اس نے موسیٰ کی زبان کا انکار کیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ نمرود جاہلیت کی موت مرا۔ گویا جو شخص بھی انبیاء کرام اور اوصیاء کرام کے مد مقابل آ گیا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور پاک پیغمبر کی احادیث کا اور ان کے فرامین کا انکار کیا تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرا۔ اس لیے پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں یاد رکھو جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے اس کی موت چاہے وہ اسلام قبول کرتا بھی ہو لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اچھا، ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک انسان جو اسلام کا انکار نہیں کر رہا، اقرار کر رہا ہے اور اسلام کے اقرار کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہے لیکن اس کے پاس صرف امام کی معرفت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت کیوں مر رہا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی پاک پیغمبر کے اگر ہم فرامین کو دیکھیں اور معصومین کے فرامین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سامنے ہمارے آتی ہے کہ جو لوگ امام کی معرفت نہیں رکھتے ان لوگوں کی موت جاہلیت کی موت اس لیے ہے کہ جب فتنہ دجال ہوگا اور دجال لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور کہے گا کہ میں ہی حق کے راستے پر ہوں، تو یہ لوگ کہ جن کے پاس امام کی معرفت نہیں ہوگی چاہے وہ اسلام پر ہی کیوں نہ ہوں گے لیکن اپنی اس کمزور معرفت کی وجہ سے وہ دجال کو یہ اللہ کا نمائندہ مان لیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اس لیے کہا گیا معرفت حاصل کرو،
اگر معرفت نہیں ہوگی تو معرفت کے بغیر تیرا عمل بھی قبول نہیں ہے، اور معرفت کے بغیر ہو سکتا ہے تم اللہ کے نمائندے کا انکار کر بیٹھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عنایت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ جب وقت کے امام ہمیں حل میں ناصر ینصر نہ کہے تو ہم ان کی آواز پہ لبیک کہہ سکیں۔